الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام شہر مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا تو ان تمام قوموں کا شیوا تھا، مگر ان میں دو ایک باتیں اور بھی بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں میں فساد ڈلواتے تھے۔ ہمیشہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو لگے بگڑنے کہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح بیچیں اور جو چاہیں کریں، یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ان کو کیا حق ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں تمہارا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ بھلائی چاہنے والا امانت دار ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں برائیوں سے روکوں اور بھلائی کا راستہ بتاؤں۔ اگر تم میرا کہا مان لو گے، میری اطاعت قبول کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تم دنیا میں بھی چین سے رہو گے اور آخرت میں بھی مزے کرو گے۔ اے قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کا پورا پورا حق دو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ خدا کے غضب سے ڈرو، اگر وہ تم سے راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کہ نہ دنیا میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں۔ اس دن کے بڑے عذاب سے ڈرو جس میں نہ یہ دولت کام آئے گی نہ اولاد۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے بہت ہے، اور بہتر ہے زیادہ کہ حرص کیوں کرتے ہو۔ اے قوم، اللہ کے انعاموں کو یاد کرو کہ تمہاری ایک چھوٹی سی جماعت کو اس نے بڑھایا، تمہیں قوت عطا فرمائی، مال و اولاد سے تمہارے گھر بھر دیے۔ کیا ان انعاموں کا یہی بدلہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ؟ اپنے پیدا کرنے والے اور ایسے ایسے احسانات کرنے والے مالک کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرو، اس کے حکموں کو ٹھہراؤ اور سرکشی پر کمر باندھ لو۔ خدا سے ڈرو، بتوں کی پوجا پاٹ سے باز آؤ، اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بنی ہوئی بات کو نہ بگاڑو۔ اے قوم، تم راستوں پر بیٹھ کر اللہ والوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو اور ان میں عیب نکالتے ہو۔ اگر تمہارے ایک گروہ نے میری بات مان لی، مجھ پر ایمان لے آئے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا، وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، بس کرو، تمہاری نصیحت سے تنگ آ گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمارے مذہب میں چلے آؤ، ورنہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، خوب بات کہی، اگر میں تمہارے مذہب پر لوٹ آؤں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ غلط کیا تھا، خدا پر بہتان باندھا تھا۔ کیا نبوت کی شان یہی ہے کہ بہکانے میں آ جاؤں؟ اس خیال خام کو دل سے نکال ڈالو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے نجات دے چکا ہے، یہ سراسر خام خیالی ہے اور امید بے جا ہے۔ اس امید کو دل سے نکال ڈالو، کبھی دھوکے سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یوں ہی اللہ کی مرضی ہو تو دوسری بات ہے۔ ہمارا پروردگار دانا بینا ہر چیز سے خبردار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، تمہیں نیکی بدی کی تمیز کرا دی گئی ہے، تمہیں عذاب و ثواب کی راہیں دکھا دی گئی ہیں، پھر بھی تم باز نہیں آتے۔
پھر بھی تمہیں خوف نہیں آتا؟ پھر بھی تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تم کو اس بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آ کے رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، تمہیں مرنا ہے اور اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤ گے اور کیا جواب دو گے؟ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ برا ہے؟ کیا ہمارے سامنے بزرگ جاہل اور احمق تھے جو تم ان کو برا کہتے ہو؟ ہمیں اپنے مال پر ہر طرح کا حق ہے، جو چاہیں کریں۔ تم کو کیا حق ہے منع کرنے کا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ بڑے ایک تم ہی تو دیندار، نیک چلن اور عقل مند ہو، ہم سب بے وقوف ہیں۔ اے شعیب، تمہاری نماز تم کو ہی یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو بد دین بتاؤ اور ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو چھڑاؤ۔ ہم اپنے مال کے مالک ہیں، تم کو کیا حق ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل دو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، غور تو کرو، اگر میری دلیل صحیح ہے اور میں سیدھے راستے پر ہوں تو پھر تم کیا کرو گے؟ میری نافرمانی کر کے، مجھ سے ضد کر کے تم کیا پالو گے؟ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں اپنے نبیوں کے خلاف کر کے، نافرمانی کر کے عذاب کی مستحق ہوئیں، ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ اور لوط کی امت کے حالات تو ابھی کی بات ہے، کہیں تم بھی اسی مخالفت کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اے قوم، اپنے رب سے بخشش چاہو اور توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، وہ بہت ہی محبت والا ہے۔ اگر میرا کہا مان لوگے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ مجھے تم سے کچھ لینا ہے، میں تو اپنی محنت کی مزدوری اپنے پروردگار سے لوں گا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ صرف اتنا سوال ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور فساد سے بچو۔ اور اس کو تم سمجھ لو کہ میرا سوال تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اس پیدا کرنے والے سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ قوم نے کہا، تم ہم جیسے انسان ہو کر ہم کو نصیحت کرنے چلے ہو؟ تم میں کون سی صفت ہے جو ہم تمہارا کہا مانے اور تمہاری اتباع کرے؟ اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا، یہ تمہاری نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ تمہاری من گھڑت ہے، ہم تمہاری نبوت کیسے تسلیم کریں؟ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تم کو بالکل کمزور اور ناتواں سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ذرا بھی عزت نہیں، بس عزیزداری کا پاس ہے، برادری کا خیال ہے، ورنہ تم پر اتنے پتھر مارتے کہ تم بے حال ہو جاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنے پروردگار کے نبی کا کچھ لحاظ نہیں، خاندان اور برادری کی اتنی پاسداری؟ بے شک تم نے اللہ تعالی کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم لوگ بہت حد سے بڑھ گئے ہو۔ اس کو سن لو اور کان کھول کر سن لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اے قوم، جو کچھ تم کر رہے ہو کیے جاؤ اور میں بھی کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آیا، کون رسوا ہوا اور کون جھوٹا ہے۔ اس دن کے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ میں تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا چکا، جو کہنا تھا کہہ چکا، جو سمجھانا تھا سمجھا چکا۔ بہت تمہارا لحاظ چاہا، بہتری کی کوشش کی، ڈرایا دھمکانے کی بھی کوشش کی، نرمی اور محبت سے بھی۔ اب تم ہی اپنا بھلا نہ چاہو تو میں کیا کروں؟ میں تم پر نگہبان نہیں، مجھے تمہارے دلوں پر اختیار نہیں، بس میں تو اصلاح کرتا ہوں، اور یہ جو اصلاح کی توفیق ملی ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے ملی ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے
اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہم کچھ نہیں جانتے، تمہاری کوئی تقریر ہم سننا نہیں چاہتے، بس اپنے واز بند کرو، اپنی نصیحت ختم کرو۔ اگر تم سچے ہو جیسا کہتے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، اس وقت ہم تمہاری سچائی کا اقرار کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے، اور عذاب لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام تو صرف ڈرانا، دھمکانا اور بھلے راستے پر آگاہ کرنا ہے۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میرا کیا حرج ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، ان کی اصلاح کی امید کرتے کرتے اکتا گئے، مگر وہ قوم نہ سدھری نہ سدھری، گمراہی بڑھتی گئی، نافرمانی پر کمر باندھ لی، سرکشی میں اور زیادتی ہوئی۔ حضرت شعیب نے کہا، اے قوم، میں نے جس طرح چاہا تم کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اب تم میرا کہا نہیں مانتے، میری اطاعت قبول نہیں کرتے، تو تم جانو اور تمہارا کام، میں بری الذمہ ہوں۔ اب تم خود ہی دیکھ لو گے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ یکا یک اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، اور وہ کیسا عذاب تھا یہ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہر مسلمان کو بچائے۔ ایک قہر تھا، غضب تھا، آفت تھی جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ 3 صورتوں میں عذاب آیا۔ وہ عذاب تھا کہ قیامت تھی، آگ برسی، اس کے ساتھ ہی ایسی ہولناک آواز کہ جس کو سن کر کلیجہ پھٹ جائے، جگر شق ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ، قیامت خیز زلزلہ آیا جس سے سب کے دل دہل گئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بحری قوم اور بحر دل، ایسے دلوں سے خدا بچائے۔ صبح ہوتے ہوتے پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اور پوری بستی ویران ہو گئی۔ ان کے وہ مکانات جن میں وہ امن و چین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت میں رہتے بستے تھے، آج وہی مکانات قبرگاہ بن گئی۔ جہاں خوشی کے نقارے بجتے تھے، جہاں ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آج الو بھی نہیں بولتے۔ پوری بستی عبرت کا دا بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے نجات دے کر اپنی رحمت میں داخل کیا، اور ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد عین علی۔